مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور ببرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ عزیزو، تقدیر، ڈیسٹنی، قسمت، اسے لے کے اکثر لوگ جو ہیں وہ بہت ہی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ لائف میں کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ یار ہمارا لکھا ہی ایسے تھا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تقدیر جو ہے وہ آپ اپنی خود لکھتے ہو۔ ہاں، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں کہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایبسلیوٹ ٹائم ہوتا ہے، آپ کا زیرو ٹائم ہوتا ہے۔ اس کی ایک پرائم ایگزامپل ہے یوسف کا بکنا۔ اگر اس کے بھائی اس کو بیچتے ہی نہ تو وہ کبھی مصر میں نہ جاتا اور کبھی بھی مصر کا جو ہے وہ حاکم نہ بنتا۔ تو یہ کچھ واقعات ہیں، کیونکہ خدا نے جب کام لینا ہے ہوتا ہے آپ کی زندگی سے تو وہ کچھ ایک اسکرپٹ خدا بھی لکھتا ہے اور وہ پھر کوئی بھی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ جیسے یونا کا جو ہے وہ نینوا کی بجائے ترسیس کو جانا، لیکن کشتی کا، جہاز کا وہ طوفان کا شکار ہو جانا، تو یہ خدا بھی آپ کا آف کورس وہ بھی آپ کے جو ہے وہ منصوبہ خدا کا بھی ایک ہوتا ہے اور وہ پورا ہونا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو آپ کی تقدیر ہوتی ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جس بھی گھرانے میں پیدا ہو گئے ہو، جس مذہب میں پیدا ہو گئے ہو، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد آپ کے دوستوں کا انتخاب، آپ کی لائف سٹائل، وہ سارا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ استاذہ میں بتاتے ہیں تقدیر کا بہت سمپل سی ایگزامپل ہے کہ جیسے یہ ایک پیپر ہے میرے ہاتھ میں، تو اس سائڈ پہ یہ بالکل بلینک ہے، تو اس کے دوسرے سائڈ پہ لیٹ سے کہ اس کے انعامات یا جو بھی آپ کرتے ہو اس کے عوض کچھ نہ کچھ سزا یا جزا لکھی ہوئی ہے۔ جیسے زبور 32 اس کی 10ویں میں آیت میں ہے کہ شریر ہمیشہ مصیبت میں رہے گا، لیکن وہ جن کا توکل خداوند پہ ہے رحمت ان کو گھیرے رکھے گی۔ تو یہ بالکل سمپل سی بات ہے کہ جو آپ یہاں پہ سلیکٹ کرو گے اس سلیکشن کے اکارڈنگ جو بھی سزا یا جزا اس کے عوض ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی۔ یہ ایک سمپل سی چیز ہے۔ تو آپ اپنی تقدیر جو ہے وہ خود لکھتے ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے زبور نویس کہتا ہے کہ جو شریر ہے اس کے لیے مصیبتیں ہیں اور جس کا توکل خدا کے اوپر ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی۔ سمپل سی بات ہے اس میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے چناؤ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ انتخاب کس چیز کا کرتے ہو۔ جیسا آپ انتخاب کرو گے ویسی آپ کی تقدیر جو ہے وہ لکھی جاتی جائے گی۔ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے لوکا کی انجیل اس کے 19ویں باب میں کہ زکئی جو ہے آج ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ اس نے کیسا انتخاب کیا اور اس کی تقدیر میں کیا لکھا گیا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ زکئی جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے دیدار کا جو ہے وہ بہت مشتاق تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میں صرف خدا یسوع مسیح کو دیکھ سکوں، اور اس نے ملٹیپل ٹائم، زیادہ دفعہ اس نے یہ بات جو ہے وہ کافی دفعہ ٹرائی کی، بہت کوشش کی اس نے کہ وہ کسی طرح سے خدا یسوع مسیح کو دیکھ سکے، لیکن اس کا قد چھوٹا تھا اور لکھا ہوا ہے کہ وہ بھیڑ میں کے وجہ سے دیکھ نہیں پاتا۔ تو اس نے شاید پتہ نہیں کتنی بار یہ ٹرائی کیا ہو کہ وہ بھیڑ میں جاتا تھا لیکن دیکھ نہیں پاتا۔ تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنا جو طریقہ کار تھا وہ بدل دیا۔ اور یہ ایک بڑی سمپل سی چیز ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اگر آپ کا ریکوائرڈ رزلٹ آپ کو نہیں مل رہا، جو نتیجہ آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہا، تو اپنے جو ایفرٹس ہیں، اپنا جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس کو بدل کے دیکھیں۔ اگر آپ روز ایک ہی طرح کا کام کرتے ہو تو رزلٹ بھی وہی آئے گا جو آپ کو روز مل رہا ہے۔ اگر آپ اس سے بہتر رزلٹ چاہتے ہو تو اس لیول کی ایفرٹ بھی آپ کرو یا اپنے کام کرنے کا طریقہ بھی بدلو۔ تو زکئی نے کیا کیا کہ اس بار اس نے بھیڑ کا انتخاب نہیں کیا، اور اس میں ایک ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ اگر یسوع کو دیکھنا ہے تو پھر ہمیں بھیڑ کی طرف نہیں جانا۔ وہ بھیڑ کی طرف جا کے اس نے پہلے دیکھ لیا، اور پنجابی جگہ تو کٹاتے لگتا ہی پہیاں پاس میں۔ تو وہ اس نے اب کیا کیا کہ اب اس نے انتخاب کیا کہ اب میں جو ہے وہ بھیڑ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تو وہ گلر انجیر کا درخت ہوتا ہے وہ اس کی طرف چلا گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے اس نے لکھا کہ وہ مصول لیتا تھا، ٹیکس کلیکٹر تھا، وہ تو بڑا امیر آدمی تھا، تو اس کے کپڑے بھی ظاہری بات ہے بڑے اچھے کوالٹی کے ہوں گے، جوتے بھی بڑے اچھی کوالٹی کے ہوں گے، تو گلر کے درخت پہ چڑھنا جو ہے وہ آسان تو نہیں ہوتا ہوگا۔ شاید اس نے اپنے جوتے بھی اتارے ہوں گے اور شاید اس نے اپنے کپڑوں کی پرواہ بھی نہیں کی ہوگی، لیکن یہ اس کے ایک جنون تھا کہ آج جو ہے وہ میں نے خدا یسوع مسیح کو دیکھ کے ہی رہنا ہے۔ تو وہ اس درخت پہ چڑھا
ٹھیک ہے، اس بار اس نے اپنا کام کرنے کا طریقہ ہی بدل دیا، کیونکہ پہلے اس نے بھیڑ میں جا کے دیکھ لیا تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ اس بار میں بھیڑ میں بھی جاؤں گا تو وہی رزلٹ ہوگا، تو اس نے کیا کیا، اپنا طریقہ بدل دیا۔ اس بار وہ اس پوائنٹ پہ گیا جہاں سے مسیح نظر آتا ہے، تو اب اس کی خواہش صرف اتنی تھی کہ میں جو ہے خدا یسوع مسیح کا صرف دیدار کر سکوں، اسے دیکھ سکوں، لیکن ہمارا خدا وہ علیم ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس کو یہ علم تھا کہ ایک میرا چاہنے والا جو ہے وہ بڑی ایفرٹ کر رہا ہے اور وہ مجھے دیکھنے کا جو ہے وہ مشتاق ہے، تو اب دیکھیں یہ منظر ایسا تھا کہ زکئی اوپر درخت کے اوپر چڑھا ہوا ہے، تو خدا یسوع مسیح اگر نیچے سے گزر جاتے تو وہ شاید ایک ٹاپ ویو دیکھ پاتا، لیکن خدا یسوع مسیح نے کیا کیا کہ اس سے مخاطب ہوئے اور اوپر کی طرف دیکھا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا یسوع مسیح نے اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ اس کی طرف بالکل ایگزیکٹ اس اینگل پہ کیا کہ وہ جو اس کی خواہش تھی وہ دیدار کرنا چاہتا تھا، دیدار بھی اس کا ایک احسن طریقے سے ہوا کہ خدا یسوع مسیح نے اپنا چہرہ مبارک ہی اس کی طرف کر دیا کہ اور اب جو اس کی خواہش تھی وہ تو پوری ہوگی کہ وہ صرف دیدار کرنا چاہتا تھا، وہ اس کی خواہش پوری ہوگی، لیکن خدا یسوع مسیح نے پھر اس کی اس چاہت کو دیکھتے ہوئے اضافہ بھی کیا، اس کو انعام بھی دیا اور کہا کہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ جب ہم بھیڑ کو چھوڑ کے، دنیا کو چھوڑ کے اس پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں، اس پوائنٹ کا انتخاب کرتے ہیں جہاں سے یسوع نظر آتا ہے، تو وہ ہمیں بھی آج یہی کہتا ہے کہ آج مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے۔ تو اس کو انعام کیا ملا؟ خدا یسوع مسیح اس کے گھر گئے تو فقیر فریسی اور جو وہ دین کے ٹھیکیدار تھے وہ بڑبڑانے لگے تھے، یہ تو گنہگاروں کے بھی گھر جاتا ہے، تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ جب خدا یسوع مسیح اس کے گھر آئے، اب وہ تو بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ اس کی صرف اتنی خواہش تھی کہ وہ صرف دیدار کر سکے، اور یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خدا یسوع مسیح میرے گھر آ جائے گا۔ تو خدا یسوع مسیح کا گھر آنے کا کیا مطلب کہ آپ کا گھرانہ نجات پا جائے گا۔ تو یہی ہوا، وہ گیا گھر تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں آدھی دولت جو ہے وہ اپنی غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں، اور جس کا میں نے نہ حق کھایا ہے اس کو میں 4 گنا واپس کرتا ہوں۔ تو خدا یسوع مسیح نے اس کا یہ ایمان دیکھتے ہوئے اور اس کا یہ عمل دیکھتے ہوئے اس کا کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ 19 باب کی نامیت ہے کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، کیونکہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے۔ جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جتنے بھی ابراہیم ریلیجن ہیں، یہودی ہیں، مسلمان ہیں، مسیحی ہیں، سارے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، لیکن یاد رکھیے ابراہیم صرف ایمانداروں کا باپ ہے۔ تو آج ہمارے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں بھی اچھا انتخاب کرنا ہے، اچھا چناؤ کرنا ہے، کہ ہمیں بھی یسوع کہے کہ آج مجھے تیرے ہی گھر جانا ہے۔ تو آج ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ دنیا کی فکر نہ کریں، جیسے زکئی نے دنیا اور بھیڑ کا چناؤ نہیں کیا، اس نے اس مقام پہ پہنچا ہے کہ جہاں سے اس کو یسوع نظر آ جائے۔ دنیا کی فکر نہ کریں، دنیاوی چیزوں کا انتخاب نہ کریں، خدا یسوع مسیح کو گھر میں لے کے جائیں، آپ کے گھر میں نجات آ جائے گی اور آپ کی زندگی رحمت سے بھر جائے گی۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف کرے اور خداوند کا نور ہمیشہ آپ پر رہے۔ آمین۔